تو جس سے مصطفیٰ کا جسم بنا ہوگا اس مٹی کا حال کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا مصطفیٰ زمین کے کس حصے کو نسبت دے دے وہ عرش سے اعلیٰ ہو جائے، خود مصطفیٰ کا جسم جس سے بنا ہوگا اس مٹی کے حضرت شام کے کیا کہنے ہوں گے؟ اب سنو، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے جس مٹی سے میرا جسم بنایا، جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے ابو بکر کو بنایا ہے، اسی سے فاروق اعظم کو بنایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاری، یا علی، یا غوث علی۔ اب جو مٹی سے مصطفیٰ کا جسم بنا اسی سے فاروق اعظم کا جسم بنا، تو سرکار کا جسم اس مٹی کو لگ جائے وہ جنت سے اعلیٰ ہو جائے اور اس مٹی سے جسم بن جائے، اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ ارے فاروق اعظم کی زمین پر اعتراض کرنے والوں پر دوستو یہ تو سوچو اس فاروق کا ضمیر جنت سے اعلیٰ ہے، اس کا ضمیر کتنا اعلیٰ ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مٹی سے اللہ نے فاروق کو بنایا ہے، وہ مٹی جنت سے اعلیٰ ہے، تو خود فاروق اعظم کا ضمیر کتنا اعلیٰ ہوگا، ان کا دل کتنا اعلیٰ ہوگا، ان کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فاروق اعظم خدا کے بھی محبوب ہیں، مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے فاروق اعظم جو سوچتے ہیں اللہ اس کو قرآن بنا دیتا ہے، فاروق اعظم جو سوچتے ہیں اللہ اس کو دین کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اہل سنت و جماعت یہ ولیوں کے بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام ولیوں سے کم ہیں؟ ان کی کرامتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ کہتے ہیں ان کی کرامتیں نہیں ہیں، اگر کرامتیں ہوتی تو بیان کرتے۔ لہٰذا یہ پراپوگنڈا سنیوں نے شروع کیا ہے، ولیوں کی کرامتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نے پڑھا نہیں، اللہ نے صحابہ کو بھی کرامتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بات آج ہم کر رہے ہیں فاروق اعظم کی، اللہ نے فاروق اعظم کو بڑی شان سے نوازا۔ سنو فاروق اعظم کی دو چار کرامتیں بھی سنو، لیکن اس سے پہلے اللہ کا فرمان سنو۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتا میں اتنا قریب کرتا ہوں، اتنا قریب کرتا ہوں کہ اس کو مقام محبوبیت عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہوتا کیا ہے؟ اس سے بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاؤں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا وجود بندے کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اور علامہ محمود علوسی اور امام اوزائی اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھو بندے کا 5 فٹ کا قد دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ اس کے اندر طاقت نہیں، کرامت نہیں، کمال نہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض بندے ایسے ہیں وجود تو 5 فٹ کا ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم تحت الثری کے سے لے کر فوق السماوات تک خدا کی اس کائنات کے کئی حصے بھی ہو جائیں، ان کے جسم کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے تو پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بندے کو عام نہ سمجھو، خدا کی طاقتوں کے مظہر بن جاتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا جو میرا ہو جائے، میرے محبوب کا ہو جائے، اللہ کہتا ان کی کرسی تیرے حوالے کر، جو تو کہے گا وہ کلام ہو جائے گا، تو وہ ہے محفوظ کی تحریر ہو جائے گی، وہ میری تقدیر ہو جائے گی جو کہے گا۔ اب دیکھو فاروق اعظم بھی خدا کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو کمال کتنا دیا۔ مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، فاروق اعظم نے ٹھوکر ماری، زمین کو حکم دیا رک جا، تیرے اوپر مصطفیٰ کا غلام فاروق اعظم بن۔ اب دیکھو یہ پاؤں تو فاروق اعظم کا تھا، بتاؤ طاقت کس کی تھی؟ یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ اور پھر علماء لکھتے ہیں جب اسے ٹھوکر ماری ہے زمین نے یہ نہیں کہا کہ فاروق چلے گئے دنیا سے چلے گئے اب زلزلہ آ جائے، نا فاروق کے قدمین شریف کا اثر یہ ہوگا قیامت تو آ جائے گی، زمین میں زلزلہ نہیں دوبارہ آئے گا۔ اب دوسری کرامت سنو فاروق اعظم۔ روزہ حضور دریا کی رسم ہے کہ ہر سال ایک جوان لڑکی زیورات پہن کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر دریا چلتا ہے۔ تو اب مصر کے گورنر نے خط لکھا فاروق اعظم کو، حضور یہ مسئلہ ہے، یہ رسم تو میں نے ختم کر دی کہ آج کے بعد کوئی جوان لڑکی دریا میں نہیں بہائی جائے گی، لیکن پانی نہیں چل رہا۔ اب دیکھو گورنر کا بھی کیا عقیدہ تھا کہ یہ کام میرے بس کا تھا، پانی چلانا ان کے بس کی بات۔ فاروق اعظم کے پاس خط آیا، فاروق اعظم نے جواب بھی لکھا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے چل،
अगर नहीं जलता तो मुझे हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। वो रुका, वो खत लपेट कर दरिया में रखा। मुझे बताओ उसके कान थे, कुव्वत समात थी, दिल थी, समझ सोच था, कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन जैसे फारूक आजम का खत आया दरिया ने चलना शुरू कर दिया। ये क्या है? अल्लाह उनके हाथ बन जाता है, अल्लाह उनकी ताकत बन जाता है, वो खुदा की जात के मजहब बन जाते हैं, और फिर वही दरिया उस वक्त का चलता हुआ, कहते हैं क़यामत तो आ जाएगी, वो दरिया कभी बंद नहीं होगा। फारूक आजम के हुक्म से चल रहा है। फिर उसके बाद मदीने में एक दफा आग लग गई, बड़ी तेजी के साथ आग जला रही थी चीजों को। तो फारूक आजम को पता गया हुजूर आग लग गई। अब आग बुझाने का तरीका देखो फारूक आजम का। एक कागज का टुकड़ा लिया, फारूक आजम ने अपना नाम लिखा उसमें, बंद करके कहा आग में डाल दो। मुझे बताओ कागज से आग बुझती है कि और तेज होती है? बोलिए बोलिए, और तेज होती है। लेकिन ये कागज फारूक आजम के आर्डर से आया, ये उनके हुक्म से आया था। जो ही रुका आग के अंदर गया, आग बुझ